السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام بلازری کی کوئی خاص توثیق ثابت نہیں ہے۔ بلازری کوئی آج کے نہیں ہے، بہت پرانے ہیں، تو اتنے محدثین متقدمین گزر گئے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں بلازری کوئی ہے، کوئی بلازری بھی کوئی چیز ہے، کوئی توثیق ثابت نہیں۔ دوسری بات، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کتاب تو بلازری کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کی کتاب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسی کتاب میں اوپر سے اگر آپ دوسری روایت دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نکلے گا، رسول اللہ نے فرمایا ایک شخص نکلے گا وہ جنت والوں میں سے ہے، تو کون نکلا؟ معاویہ نکلے۔ تو بھئی اس میں تو جنتی ہونے والی روایت بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس روایت میں جہنم کے الفاظ ہیں وہ امام عبدالرزاق کی سند سے، اور امام عبدالرزاق کی کتاب میں ایسی کوئی روایت کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور امام عبدالرزاق جو ہیں ان کی کتاب میں جو روایت موجود ہے اس میں جنت میں داخل ہونے کے الفاظ ہیں اس حاشیے کے مطابق۔ تو بھئی جنت والی روایتیں کیوں نہیں لی؟ اگر یہ کتاب اتنی ہی معتبر اور یہ سندیں اتنی ہی معتبر ہیں تو پھر جنت والی روایت لے لو۔ تو ایک منسوب شدہ کتاب ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس میں تو ایسی عجیب و غریب روایتیں پائی جاتی ہیں جو کہ بالکل صحیح روایتوں کے خلاف ہیں۔ اور دوسری ایسی عجیب بات کہ صحیح بخاری جس پر امت کا اجماع ہے، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ وغیرہ جو امت کی متفقہ کتابیں ہیں، ان کے اندر معاویہ رضی اللہ کے جنتی ہونا غزوہ بدر والی حدیث موجود ہے۔ تو 1400 سال میں کسی نے بھی اس روایت کو معاویہ رضی اللہ کے خلاف پیش نہیں کیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو سب سے پہلے مخطوطے انصاب الاشراف کے جو مخطوطے سب سے پہلے لائے گئے اور بنائے گئے، جس سے یہ آج آپ کے سامنے اس طرح کے اسکین پیش کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے اس مخطوطوں کو نکالنے والے یہودی ہیں۔ یہ یہودیوں نے مخطوطہ نکالا ہوا ہے بلازری کا، سب سے پہلا نسخہ انہوں نے نکالا تھا بلازری الانصاب الاشراف کا۔ تو پھر یہودیوں کے ہاتھوں سے ملی ہوئی جو چیز ہے اس پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھائی یہودیوں کی روایتوں پھر یہودی پیش کریں گے۔ اور جو بھائی سوال کرنے والے ہیں وہ معلوم نہیں کیوں صحیح بخاری کو مسلم کو بھول جاتے ہیں۔ منکر اور ضعیف روایت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر یہ روایت کسی ایسی کتاب میں بھی موجود ہوتی، کسی ایسی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہوتی کہ جو کتاب معتبر ہوتی ہے اہل سنت کی کتابوں میں، تب یہ روایت منکر اور شاذ ہوتی، کیونکہ امت کی متفقہ جو کتاب ہے صحیح بخاری اور مسلم، جن پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے ان کے صحیح ہونے پر، اور اس کے راوی جو ہیں ان کا مقابلہ کسی اور کتاب کے راویوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اس کتاب میں معاویہ رضی اللہ کے جنتی ہونے کی روایت موجود ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ کے فضائل صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو فقیہ کہا، اسی طریقے سے انہوں نے سنت پر عمل کیا مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، اور بھی جو معاویہ رضی اللہ کے فضائل صحیح سند کے ساتھ ثابت، سنن ترمذی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ تو یہ تو پھر ساری احادیث جاتی رہیں گی اس طرح کی جھوٹی روایتوں سے اور غیر ثابت شدہ کتابوں کی روایات سے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے بھائی۔ اگر ایسی ہی کتابوں سے حوالے پیش کرنے ہیں اور سندوں کو نہیں دیکھنا ہے اور جو کچھ مرضی پیش کرنا ہے، تو اصول کافی میں تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا دودھ پیا ہے۔ کوئی بنتی ہے بات، کوئی شرم یا ہے کچھ، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ نے ابو طالب کا دودھ پیا، یہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے گھر کی خبر لینا پہلے جا کے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی دیں گے نا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جو آپ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، نہ کتاب ثابت ہے نہ روایت ثابت۔ ان کی تو کتاب تو ثابت ہے نا اصول کافی، وہ پھر بھی نہیں اس روایت کو مانیں گے۔ کسی شیعہ کے سامنے کہیں نا کیا رسول اللہ نے ابو طالب کا دودھ پیا تھا، وہ پوچھے ان سے کیا جواب دیتا ہے؟ عامی آدمی تو کانوں کو ہاتھ لگائے گا، پاؤں بھی لگائے گا کانوں کو۔ کتاب ثابت ہے پھر بھی ان کی اصول کافی کا تو انکار نہیں کر سکتے بھائی۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ انشاءاللہ ابھی میں نے جو ایک دو ویڈیو کے اندر شیعہ کتب سے کچھ ریفرنس دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید بھی ان کی کتابوں سے ریفرنس دیں گے تاکہ ان کا یہ جو ہے نا یہ ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا اور حافظہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کو سمجھ آئے گی کہ بھائی کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ان کی تو معتبر کتاب سے میں نے حوالہ پیش کیا، اس کو دے نا کچھ جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بعد میری بیویوں کو طلاق دے دینا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ طبرسی کی جو ہے وہ الاحتجاج کے اندر موجود ہے، اردو ترجمہ پاکستان سے چھپا ہے تم لوگوں کا، اور روایت امام باقر سے ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ فرما رہے تھے جنگ جمل کے دن کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں اس وائس کے کہ میں اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طلاق دے دوں۔ اور یہ کہا کہ بدری صحابہ بھی کھڑے ہوئے، وہاں بدریوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ یعنی امت کی ماں کو، علی کی رضی اللہ کی بھی وہ والدہ ہیں، روحانی مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو یعنی ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو ہے طلاق دے دینا۔ رسول اللہ یہ اختیار دے کر گئے تھے۔ اپنے گھر کی خبر لیں بھائی، وہاں تو اتنے بڑے عجوبے ہیں جو سنبھالے ہی نہیں جا سکتے۔